بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے. کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. پچھلے ولاگ میں نے ایک خبر ادھوری چھوڑ دی تھی. میں نے آپ کو بتانا تھا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے پنجاب اسمبلی کیوں تحلیل کی اور خیبر پختونخوا اسمبلی کیوں تحلیل کی اور اس میں انتظار کیوں نہیں کیا. کیا وجہ تھی کہ وہ کچھ دن انتظار کر سکتے تھے؟ ان کے پاس ایسی کون سی انفارمیشن تھی کہ جس کی وجہ سے انہیں اسمبلیاں فوراً تحلیل کرنا پڑیں؟ کیونکہ ایک بہت بڑی کاروائی، ایک بہت بڑی واردات ان کے ساتھ ہونے والی تھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اور ایک بڑے گھر پہ حملہ ہونا تھا اور اس حملے کو ناکام بنایا گیا کیونکہ انفارمیشن عمران خان صاحب کے پاس پہنچ چکی تھی. یہ آپ کو اس کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں ساری کی ساری، کیونکہ اس کے بعد کافی صفحے ماتم بچھا ہوا ہے. اب اس میں ناکامی کے بعد، یعنی وہ بڑے گھر پہ قبضہ کرنے کی ناکامی کے بعد، اب ایک اور وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے. یہ جو بار بار کہتے ہیں کہ جی الیکشن جو ہیں یہ ہم ابھی نہیں کروائیں گے، الیکشن ہم اکتوبر میں کروائیں گے یا اکتوبر کے بھی بعد کروائیں گے، آخر یہ بار بار کیوں اس بات کا کہتے ہیں کہ فوری طور پہ الیکشن کیوں نہیں، اکتوبر میں کیوں نہیں، پنجاب اسمبلی کا بھی الیکشن نہیں کروا رہے، خیبر پختونخوا کا بھی الیکشن نہیں کروا رہے؟ اس کے پیچھے راز کیا پنہاں ہیں؟ کیونکہ یہ سارے کا سارا ایک روڈ میپ انہوں نے تیار کیا ہوا تھا، لیکن چیزیں آؤٹ ہوتی گئیں، انفارمیشن لیک ہوتی گئیں، اور جیسے جیسے انفارمیشن لیک ہوتی گئی عمران خان صاحب اسی طریقے سے اپنا کاؤنٹر اقدامات کرتے رہے، ان کو کاؤنٹر کرتے رہے، ان کو نیگیٹ کرتے رہے، اور اس وقت وہ بظاہر ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی مشکل صورتحال میں، لیکن وہ ایسی کسی مشکل صورتحال میں نہیں ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دن جو ہیں ان کے لیے مزید اچھے ہو جائیں. لیکن اس سے پہلے ایک خبر آپ سے کچھ اور چیزیں بھی آپ سے شیئر کر لیتا ہوں، کیونکہ پشاور کا جو واقعہ ہوا ہے بہت ہی خوفناک، بہت ہی اندوہناک، ظالمانہ قسم کا اقدام، اور ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکا ہوں. جو پولیس لائن مسجد میں خودکش دھماکہ ہوا اور اس میں 50 کے قریب جو ہمارے پاکستانی شہری، معصوم شہری، وہ اللہ کو پیارے ہوئے، شہید ہوئے، اور مزید زخمی بے شمار ہوئے، 400 کی تعداد میں وہ بتاتے ہیں کہ نمازی تھے اس وقت. لیکن یہ واقعہ ہوا بجائے اس کے کہ مذمت کی جائے، بجائے اس کے کہ دہشت گردوں کی مذمت کی جائے، واقعے کی مذمت کی جائے، اور جو خون کے لاشیں وہاں سے پیارے اٹھا رہے تھے ان کا انتظار کیا جاتا. لیکن ایسے لگ رہا ہے کہ ناکامی ساری کی ساری اس وقت نہ تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، نہ ہی اس کا کوئی کنٹرول ہے. وزیر اعلیٰ آپ اپنی مرضی کا لے کے آئے ہیں، کابینہ نگران آ چکی ہے، گورنر صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب کے سمدھی بیٹھے ہیں، گورنر خیبر پختونخوا، پوری کنٹرول مشینری پہ کنٹرول آپ کا ہے. لیکن ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے، پولیٹیکل بھی اور میڈیا میں بھی بہت زیادہ پھیلایا جا رہا ہے. اور سارے کا سارا ملبہ، میں ٹاک شوز بھی سن رہا تھا، میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، میں ڈیجیٹل میڈیا پہ، جو ایک خاص طرح کے ایک لائک مائنڈیڈ ہیں، جو بس انہوں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں عمران خان کی دشمنی میں، ان کے بغض میں. ٹھیک ہے، آپ کے اختلافات ہو سکیں، میرے بھی اختلافات ہیں، لیکن یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں ہر وقت ایک بس وہ لٹھ لے کے لگا رہوں، اور پیپلز پارٹی کی بھی کسی اچھی بات کی کوئی تعریف نہیں کرنی، اور پیپلز پارٹی کا بھی کبھی تیا پانچا کرتا ہوں، مسلم لیگ نواز کا بھی تیا پانچا کرتا ہوں، باقی سب کا بھی. ایسی بات نہیں ہے، جو میرٹ پہ دیکھنا چاہیے چیزوں کو. کیونکہ پشاور والا واقعے پہ اب ایک بتایا جا رہا ہے، اس کا سارے کا سارا ملبہ بھی پاکستان تحریک انصاف، عمران خان کی حکومت اور ماضی پہ ڈالا جا رہا ہے. جو بھی بات پوچھ لیں، یہ معیشت کی تباہی ہے تو بھی عمران خان ہے. بھئی 10 مہینے ہو گئے ہیں آپ لوگوں کو آئے ہوئے، 10 مہینے سے پہلے، 2-3 مہینے پہلے، 10 مہینے سے پہلے، 2-3 مہینے اس سے بھی پیچھے چلے جائیں، یہ عمران خان کو ڈس فنکشنل کر دیا گیا تھا. گورنمنٹ ڈس فنکشنل ہو گئی تھی، نان فال تھی، اور کوئی اور ہی آپریٹ کر رہا تھا. تو خیر 10 مہینے تو ہو گئے ہیں اس کو گئے ہوئے کو. اب ہر چیز کا ملبہ عمران خان پہ ڈالنا، ڈالر جو ہے وہ 270 روپے تک پہنچ چکا ہے. وہ اسحاق ڈار سے پوچھنے کے بجائے یا پھر باجوہ صاحب سے پوچھنے کے بجائے وہ کہتے ہیں یہ عمران خان. سیاسی عدم استحکام وہ کہتے ہیں عمران خان، اور اب سیکورٹی کی صورتحال کہتے ہیں عمران خان. اب جو پشاور کا ہوا، میں اس پہ حیران ہوں. پشاور کا ہوا تو اس پہ کہہ رہے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کا سارا کیا دھرا ہے، یہ تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا کیا دھرا ہے. اور ایسی ایسی باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ طالبان آتے تھے، وہ بھتہ بھی لیتے تھے، وہ سب کچھ کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو سادہ سی ایک بات ہے کہ کیا، حالانکہ ہم ایک جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمیں الجھایا ہوا ہے، اور ایک فیصلہ ہم نے کیا 1980s میں جب رشیا افغانستان میں آیا، تب سے لے کے ہم ایک مصیبت چلی آ رہی ہے. افغانستان میں امن نہیں ہو رہا، اور ہم بھی اس کے ساتھ ساتھ رگڑے میں ہیں. نہ ہی افغانستان میں رشیا اس کو فتح کر سکا، اور نہ ہی امریکہ فتح کر سکا، نہ ہی اس کی اتحادی افواج فتح کر سکیں. جب فتح نہیں کر سکیں اپنے
ٹریلین ڈالرز جو ہیں وہ ان پہاڑوں میں ڈبو کے چلے گئے ہیں، تو پاکستان کو اس کا ذمہ دار، رشیا نے بھی پاکستان کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس وقت تو خیر ہم اتحادی تھے، اوپن اعلان اتحادی تھے عمران خان امریکہ کے، اور اب بلکہ یہ الٹا کہنا چاہیے کہ وہ اس وقت امریکہ ہمارے پاس آیا تھا، ہم امریکہ کے پاس نہیں گئے تھے۔ تو اب جو پچھلی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی گئی اس میں بھی ہم امریکہ کے اتحادی تھے، اور اس جنگ میں بھی ہم بادل ناخواستہ یا جو بھی ہے کہنا چاہیے جو بھی وقتی فائدے کے لیے ہم اس میں شریک تھے۔ تو یہ لڑائی ابھی چل رہی ہے، اب پھر وہی افغانستان ہے۔ اس دوران ایک اور ایلیمنٹ ایڈ ہو گیا، وہ تھا سی پیک کا، چائنا کا، ون بیلٹ ون روڈ۔ اب افغانستان کے ساتھ چائنا کے ایگریمنٹ ہو گیا ہے، طویل دورانیے کی شراکت داری، تجارتی شراکت داری، معاشی شراکت داری، اسٹریٹجک ریلیشن شپ افغانستان کے ساتھ ہو گئی ہے، وہ قائم ہو رہی ہے۔ ایران کے ساتھ 25 سال کا ایک شراکت داری کا معاہدہ ہو چکا ہے، پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے، پاکستان کے ساتھ تو بہت پرانے تعلقات، بہت اچھے تعلقات، اور اسی طریقے سے جو ریجنل بلاک بن رہا تھا۔ اب یہ گریٹر گیم ہے، اور اس گریٹر گیم میں یہ کہنا، اور پھر یہ پالیسی، افغان پالیسی ہماری بائی دا وے، کیا عمران خان، کیا نواز شریف کے کنٹرول میں تھی، کیا عمران خان کے کنٹرول میں تھی، کیا محترمہ بے نظیر بھٹو کے کنٹرول میں تھی؟ آج جس طالبان کو عمران خان کے کھاتے میں ڈالا جا رہا ہے، یہی کہا ہے طالبان کو عمران خان نے بنایا، تو یہ طالبان کو پہلی دفعہ طالبان کا لفظ اور طالبان کا وجود محترمہ بے نظیر بھٹو کے دور میں آیا تھا، وزیر داخلہ تھے نصیر اللہ بابر صاحب، اور اس وقت یہ سارا سلسلہ ہوا تھا، اور طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے، اور اس وقت یہ طالبان معرض وجود میں آئے تھے، افغان طالبان، اور افغان طالبان سے پھر نکلے پاکستان ٹی ٹی پی نکلی اس میں سے، معرض وجود میں اس میں سے، اس کے بطن سے یہ پیدا ہوئے جب یہ دہشت گردی کے خلاف جنگ شروع ہوئی۔ تو یہ تاریخ ہے، اور کیا پھر یہ کہنا چاہیے کہ کیونکہ اگر 1 سال پیچھے، 3 سال پیچھے جانا تو پھر مزید پیچھے چلے جائیں، پھر مزید پیچھے چلے جائیں، اس میں تو پھر پرویز مشرف کی ذمہ داری ہے۔ پرویز مشرف کون تھے؟ وہ چیف آف آرمی اسٹاف تھے، وہ پریزیڈنٹ تھے، وہ چیف ایگزیکٹو تھے۔ اس سے بھی پیچھے پھر نواز شریف پہ بھی ڈال دینی چاہیے، پھر نواز شریف صاحب پہ بھی ڈالیں، پھر محترم بے نظیر بھٹو پہ بھی ڈالیں، پھر صدر زرداری پہ بھی ڈالیں، اس سے پیچھے چلائیں، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب پہ بھی ڈالیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کون تھے؟ وہ بھی چیف آف آرمی صاحب تھے۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ انتہائی نامعقول باتیں ہیں کہ یہ کہنا کہ ایک چیز سامنے آتی ہے، بیوقوف اتنا بنائیں، پاکستان کے عوام کو، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہر چیز کا پتہ ہے، اتنا بیوقوف بنانا چاہیے کہ جتنی سمجھ نہ آئے۔ جو ایک کوا، کالا کوا، کالے کوے کو سفید کوا کہنا، یہ اس سے بجائے اس کے کہ آپ کی قدر و منزلت میں تو اضافہ نہیں ہوگا، تو سوچ سمجھ کے باتیں کرنی چاہیے۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے، کل سے میں ٹی وی ٹاک شو سارے پروگرام دیکھے، اس میں ایک ہی تھا، ایسے جیسے کوئی پرچی ہے یا بغض عمران ہے یا بغض کیا ہے، بس جی یہ سارے کا سارا وہ کہتے ہیں یہ تو عمران خان صاحب کی پالیسیوں کی وجہ سے ہوا۔ عمران خان صاحب نے طالبان سے مذاکرات شروع کیے، عمران خان صاحب نے کابل میں وہ بھیجا جہاں فیض حمید کو، عمران خان نے یہ کر دیا۔ ارے بھائی، افغان پالیسی ہماری کون کنٹرول کرتا ہے؟ افغان پالیسی ہماری اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ کیا جنرل فیض حمید صاحب اور یہ موجودہ دور میں جو جنرل فیض حمید صاحب گئے ادھر افغانستان میں اور طالبان سے مل کے آئے اور مذاکرات کرتے رہے، اور اس کے بعد باجوہ صاحب، عمران خان صاحب کے ساتھ تو ابھی تک ایک انٹریکشن ہوا ہے، سب کے سب انٹریکشن تو جنرل فیض حمید صاحب اور جنرل باجوہ صاحب کے ساتھ ہوتے تھے ان کے، اور ان کو تو ملوایا نہیں جاتا تھا۔ تو یہ ساری کی ساری پالیسیز، پھر اس کے بعد یہ پیپلز پارٹی بھی جانتی ہے، یہ پارلیمنٹ پچھلے دنوں جو قومی سلامتی یہ جب ایشو ہوا، جب مسلسل پاک افغان بارڈر پہ، پاک ایران بارڈر پہ ہم پہ حملے کیے گئے سیکورٹی فورسز پہ، تو تب بھی یہ خاص طور پہ اس وقت بھی یہ کیا گیا، اور بند کمرے میں بریفنگز دی گئیں، اور جنرل فیض حمید صاحب خاص طور پہ گئے، جبکہ وہ DGI بھی نہیں تھے، ان کو خاص طور پہ لے جایا گیا کہ بریفنگ کے وقت، اور جنرل فیض حمید صاحب نے بھی بریفنگ دی، عمران خان صاحب آرمی چیف نے بھی دی، DGMO نے بھی دی۔ تو کیا اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ طالبان کے ساتھ یہ بالا کیا ہو رہا ہے؟ یہ پارلیمان کو بھی نہیں پتا، گورنمنٹ کو بھی نہیں پتا، تو یہ سب کچھ ہو کیسے رہا ہے؟ یہ وہاں پہ یہ باتیں ہوئیں، اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ ڈان لیکس اور پاناما لیکس کو جو دوبارہ ری اوپن کیا ہے اور اس کو ڈرامہ کہا ہے، تو کیا یہ بھی اس کے ساتھ کوئی لنک ہے، انٹر لنک ہے آپس میں؟ تو وجہ یہ ہے کہ میرٹ پہ بات کرنی چاہیے، اور حقیقت یہ ہے کہ افغان پالیسی کبھی بھی ہماری سول لیڈرشپ کے کنٹرول میں نہیں رہی، افغانستان کی افغان پالیسی کو ہمیشہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، کیونکہ وہ سیکورٹی ریلیٹڈ ہے ٹوٹل، وہی فیصلے انہوں نے فیصلے کیے۔